بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کلاس میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ آج کی تجوید کلاس میں ہم نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سورہ بقرہ ویسے ہی پوری کی پوری صورت بڑی فضیلت کی حامل صورت ہے، مگر اس کی آخری کی جو 2 آیات ہیں ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے سورہ بقرہ کی ان آخری 2 آیات میں ہونے والی جو تجوید کی ممکنہ غلطیاں ہیں ان کی اصلاح کر لینی ہے۔ تو چلیں سبق کو شروع کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ تو حمزہ پر کھڑا زبر ہے، 1 الف تک آپ نے اس کو کھینچ لینا ہے۔ را پر زبر ہے اس لیے آپ نے پر پڑھنا ہے۔ واو مدہ ہے تو 1 الف تک آپ اسے کھینچ لیں گے۔ ما پر مد لگا ہوا ہے، 3-4 حرکت تک آپ اسے کھینچ لیں گے۔ ضلع نون پر آپ نے اخفا ادا کرنا ہے اور زا کو آپ نے ذرا سختی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ الیہ یہاں پر یا لین ہے تو اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے اور اس کا لحاظ رکھ کر اس کو ادا کرنا ہے۔ من ربہ ادغام بلا غنہ ادا ہوگا۔ والمؤمنون تو حمزہ کی وجہ سے آپ اسے جھٹکا لگا کے پڑھیں گے اور نون کو وقف کرتے وقت آپ نے ساکن کر دینا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ کل تنوین کو آپ نے جو ہے اظہار کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ حمزہ پر کھڑا زبر ہے، 1 الف تک کھینچ لیں گے۔ باللہ لفظ اللہ سے پہلے با کے نیچے زیر ہے تو آپ نے اسے باریک پڑھنا ہے۔ لام پر مد بھی ہے اور کھڑا زبر بھی ہے تو آپ نے اس کو 4 حرکت تک کھینچ لینا ہے۔ اور ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، 1 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اسی طرح وکتبہ کی ہا کے نیچے بھی کھڑی زیر ہے تو اسے بھی 1 الف تک کھینچ لیں گے۔ ورسلہ میں ہا کے نیچے زیر ہے لیکن یہاں وقف کریں گے تو اسے ساکن کر دیں گے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ لام کے بعد الف ہے، الف مدہ ہے، 1 الف تک کھینچ لیں گے۔ را کو باریک پڑھیں گے اور قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، آپ نے اسے موٹا پڑھنا ہے۔ بین یا لین ہے۔ احد من رسلہ نون کو آپ نے ادغام بلا غنہ اس کو پڑھنا ہے۔ رسولہ ہی کے ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے لیکن وقف کی حالت میں آپ نے اسے ساکن کر دینا ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ وقالوا قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، آپ موٹا پڑھیں گے۔ سمعنا سین کو آپ نے حروف صفیریہ میں سے ہے، باریک سیٹی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ وأطعنا تو بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے۔ غفرانک را کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، زبر ہے اس کے اوپر لگی ہوئی۔ ربنا میں بھی را موٹی ادا ہوگی۔ وإلیک یا لین ہے، نرمی سے ادا کرنا ہے اور را کو آپ نے باریک پڑھنا ہے کیونکہ را ساکن ہو جائے گی وقف کی حالت میں اور اس سے پہلے یا ساکنہ ہے، تو یہ قاعدہ ہے کہ را ساکنہ سے پہلے یا ساکنہ ہو تو را باریک پڑھی جاتی ہے۔ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها۔ الف مدہ ہے، 1 الف تک آپ نے اس کو کھینچ لینا ہے۔ لفظ اللہ کو آپ نے پر پڑھنا ہے، لفظ اللہ سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ نفسا الا وسعها، نفسن کے اوپر تنوین لگی ہوئی ہے، تنوین پر آپ نے بلا غنہ اس کو ادا کرنا ہے اظہار کے ساتھ۔ الا لام پر لام مشدد ہے تو آپ ذرا سختی اور جماؤ کے ساتھ اسے ادا کریں گے۔ وسعها سین کو آپ نے باریک سیٹی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما
اکتسبت، لہا، ہا کو آپ نے ہا ہی پڑھنا ہے، اس میں غلطی ہوتی ہے، لہا پڑھ دیتے ہیں، بڑی ہا کو چھوٹی ہا میں تبدیل کرنا۔ اس کے حوالے سے ہم نے ایک مستقل سبق بنا کر اپلوڈ کیا ہے، آپ اسے ضرور دیکھیں۔ اکثر لوگ جو اس غلطی میں مبتلا ہیں، ہا کی جگہ ہا پڑھنا، تو انہیں احساس ہوگا کہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف تبدیل کر دینے سے کتنی بڑی غلطی لازم آ جاتی ہے، اور اکثر اس سے لحن جلی کی غلطی ہوتی ہے۔ اگر نماز میں اس طرح سے غلطی کی جائے تو اس سے نماز فاسد ہونے کا بھی اندیشہ رہتا ہے۔ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ، یہاں پر غلطی لوگ اکثر کرتے ہیں اس حرف پر کہ مَكْتَسَبَتْ، میم کے بعد الف کو کھینچ دیتے ہیں، تو آپ نے میم کو کاف کے ساتھ جوڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے اسے پڑھیں گے وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ، اس طرح سے پڑھنا ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا، ربنا الف مدہ ہے، ایک الف تک آپ کھینچ لیں گے، لا تؤاخذنا، یہ مد لگا ہوا ہے تو آپ نے مد کو 3-4 حرکتوں تک کھینچ لینا ہے۔ اسی طرح ان نسینا کے آخر میں بھی مد ہے تو اسے بھی آپ 3-4 حرکتوں تک کھینچ لیں گے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما، ربنا میں را کو آپ نے پر کر کے ادا کرنا ہے، را کے اوپر حرکت ہو تو موٹی پڑی جاتی ہے۔ ولا تحمل، ہا کو آپ نے حلق سے ادا کرنا ہے، علینا کے آخر میں مد ہے تو آپ نے اسے 3-4 حرکتوں تک کھینچ لینا ہے، اس رن میں را موٹی پڑھی جائے گی۔ کما حملته على الذين من قبلنا، حملته، ہا الٹا پیش ہو ہے تو آپ نے اسے ایک الف تک کھینچ لینا ہے۔ على الذين من قبلنا، یہاں پر آپ اخفاء ادا کریں گے۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا میں بھی را موٹی پڑھی جائے گی، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا کے تو بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے اور قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو دونوں کو آپ نے پر کر کے ادا کرنا ہے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا، را کو آپ نے باریک کر کے ادا کرنا ہے، وارحمنا، یہاں پر را موٹی پڑھی جائے گی۔ انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین، انت میں نون پر آپ نے اخفاء ادا کرنا ہے، مولانا میں واولین ہے، نرمی سے ادا کریں گے، فانصرنا میں نون پر آپ نے اخفاء ادا کرنا ہے اور را کو یہاں پر آپ نے موٹا پڑھنا ہے۔ علی القوم الکافرین، یہاں پر را باریک پڑھی جائے گی اور اس کے بعد یا مدہ ہے تو ایک الف تک آپ اسے کھینچ بھی لیں گے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے سبق میں ہم نے ان 2 آیات کو پڑھا ہے، یہ بے حد فضیلت کی حامل آیات ہیں۔ مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی ابتدائی 4 آیات کو، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے الف لام میم سے لے کے ہم یوقنون تک پڑھنا ہے، اس کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنا ہے، اور آیت الکرسی کے بعد کی جو 2 آیات ہیں انہیں بھی اس کے ساتھ ملا لینا ہے، یعنی لا اکراہ فی الدین ایک آیت یہ، اور اس کے بعد والی ایک آیت اللہ ولی الذین آمنوا، اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری کی یہ 2 آیات۔ تو جو شخص رات کو سونے سے پہلے ان آیات کو پڑھنے کا معمول بنا لے، اللہ رب العزت انشاءاللہ اس کو جس قدر قرآن کریم یاد ہوگا
وہ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اس شخص کو بھولے گا نہیں۔ یہ مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اس پر عمل کیجئے تاکہ قرآن مجید ہمارے ساتھ محفوظ رہے اور قبروں میں بھی ہمارے سینوں میں ساتھ جائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ بتایا آپ نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔